صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسأخبركم بأفضل أمر دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت في منعته وقد خرج لها نور أضاء لها منه أصول الشام. صدق نبينا الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سيدنا. پانی اتنی جلدی آگ نہیں ہو جاتا جتنی جلدی درود شریف گناہوں کو مٹاتا ہے. ایک عطر وہ ہے جو ہم کپڑوں کو لگاتے ہیں تو کپڑوں سے خوشبو آتی ہے. درود شریف وہ عطر ہے جو دلوں کو محفوظ دیتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی ربیع الاول شریف اپنی تمام تر برکتوں رونقوں کے ساتھ رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے. اس مہینے میں اہل ایمان گھروں کو سجا کر محافل میلاد کا انعقاد کر کے جلوس میلاد کا انعقاد کر کے محافل درود شریف کا انعقاد کر کے مٹھائیاں بانٹ کے حضور کی آمد پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کا شکرانہ کرتے ہیں اور حضور کی توجہات سے فیض حاصل کرتے ہیں. پوری دنیا میں اس مہینے کے اندر بالخصوص اور پورا سال بالعموم محافل میلاد کا انعقاد کر کے اہل ایمان اللہ کی رحمتیں لوٹتے ہیں، حضور کی توجہات کا فیض حاصل کرتے ہیں. عاشق خیر الورا فخر اہل سنت حضرت اللہ مولانا ذوالفقار سعیدی صاحب، ان کی مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ مسیرہ کی عشاقان رسول، انہوں نے بھی سوچا کہ ان دل افروز گھڑیوں میں برکتیں بانٹتے ہوئے دنوں میں ہمیں بھی کوئی بہانہ بنانا چاہیے اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا. آج اس محفل کا انعقاد کر کے ہم نے در رسول پر کشکول کرائے دراز کیا ہے. یا رسول اللہ آپ کے دیوانے آئے بیٹھے ہیں، دامن دل بچھائے بیٹھے ہیں، آ بھی جاؤ کہ دید ہو جائے، کب سے محفل سجائے بیٹھے. ہمارے جسم تو نصیرہ کی اس مسجد میں ہیں، لیکن ہمارا تصور اس وقت گنبد خضرا کا طواف کر رہا ہے اور ہمارے دل اس وقت دہلیز مصطفیٰ پہ حاضر ہیں. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ کر، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے. آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے، یقین رکھیں اللہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے
اللہ کے رسول بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے عمل کرو، تمہارے عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا۔ آپ لوگوں نے مسجد سجا کر اس محفل کا اہتمام کر کے اپنے دنیاوی کام کاج چھوڑ کر اس محفل میں آ کر اللہ کے رسول کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ بھی آپ کی محبتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اس محفل سے اٹھ کے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ ہم کسی عامی کی محفل میں نہیں آئے، ہم رحمت للعالمین کی محفل میں آئے۔ ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، ہم تو وہ ذکر کر رہے ہیں جس ذکر کے ساتھ ہماری ہدایت وابستہ ہے، جس ذکر کے ساتھ رحمت وابستہ ہے، اور جس ذکر کے ساتھ ہماری نجات وابستہ ہے۔ ذکر رسول باعث رحمت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے، اور باعث نجات بھی ہے۔ اس محفل میں گزارے ہوئے وقت کی قیامت کے دن جب قیمت پڑے گی تو اس وقت معلوم ہوگا کہ حضور کے ذکر کی محفلیں سجانا یہ کتنا اعلیٰ کام ہے، یہ کتنا عرفہ کام ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر رسول کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کو حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران ایک حدیث پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی لے کے آیا ہے۔ خط محبوب کا ہو تو بندہ ڈاکیے کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ چٹھی میرے محبوب کی پڑھ کے سنا رہا۔ یہ حدیث رسول پاک جو میں نے تلاوت کی ہے مشکات شریف میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، المستدرک میں ہے، امام ذہبی کی تلخیص المستدرک میں ہے، اور غیر مقلدین اہل حدیثوں کے محقق ناصر الدین البانی کی تعلیق الالبانی علی المصابیح کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ علم حدیث میں اس روایت کی جو سند ہے، امام ذہبی نے، امام حاکم نے لکھا ہے کہ یہ سند صحیح ہے، یعنی میں آپ کو جو حدیث سنا رہا ہوں وہ حدیث صحیح ہے۔ کوئی اس کے استدلال کو یہ کہہ کے رد نہیں کر سکتا کہ یہ موضوع ہے یا ضعیف ہے۔ ضعیف سے بھی فضائل تو بہرحال بیان کرنا جائز ہے، لیکن میں نے جو آپ کو روایت سنائی ہے، جو چٹھی پڑھ کے سنائی ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ حتیٰ کہ غیر مقلدین کے محقق ناصر الدین البانی نے بھی اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث پاک کا شان ورود کیا ہے؟ آیتوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ آیت کا شان نزول ہوتا ہے، یعنی پہلے کوئی واقعہ ہوا پھر آیت نازل ہوئی، پہلے کوئی سوال کیا گیا اللہ نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ تو آیتوں کا شان نزول ہے اور احادیث کا شان ورود ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی شان سننے کا شوق رکھتے ہیں، ہمیں اپنی عظمتوں سے آگاہی عطا فرمائیں، یا رسول اللہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس موقع پر حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس حدیث پاک کے شان ورود سے پتہ چلتا ہے حضور کی شان سننے کا شوق رکھنا صحابہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سننے کا شوق رکھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہیں قرآن نے کہا ہے ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول کرو۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تو قرآن نے جنہیں ایمان کا ماڈل قرار دیا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، ان کے دل میں شوق ہے حضور کی شان سننے کا۔ آج اگر کسی دل میں حضور کے اوصاف و کمالات، حضور کی عظمتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں سننے کا شوق ہو تو سمجھ جائیں اس دل پہ صحابہ کا فیض برس رہا ہے، اس دل پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، جس دل کو یہ شوق مل گیا کہ اللہ کے رسول کی شانیں سنی جائیں۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرضی پیش کی، یا رسول اللہ ہمیں اپنی عظمتوں سے آگاہی عطا فرمائیں۔ اس موقع پر میرے آقا کریم نے فرمایا، وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرٍ دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ۔ میں تمہیں اپنے بارے میں ابتدائی باتیں بتاتا ہوں۔ فرمایا مجھے حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا۔ کس نے مانگا؟ حضرت ابراہیم۔ جانتے ہیں کون ہے حضرت ابراہیم؟ اولو العزم پیغمبر ہے، جد الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے۔ ابراہیم وہ ہیں کہ جن کے قدموں کا نشان پتھر پہ ہو، اس پتھر کی زیارت کرنے سے بھی ثواب ہے۔ یا اللہ جس نے شوق سے سبحان اللہ کہا اسے مقام ابراہیم کی زیارت نصیب۔ جن لوگوں نے حج کیا، عمرہ کیا، وہ جانتے ہیں کعبہ شریف کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، سونے کے تعویذ کے اندر سونے کا کلش اوپر لگا ہوا ہے، اس پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے۔ جس پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے نا، اس پتھر کی زیارت کرے رب راضی ہے۔ کس کی زیارت کرنی ہے؟ اس پتھر کو کیا لگا ہے؟ اے مقام ابراہیم، اے حجر مقام ابراہیم، تجھے کیا لگا ہے؟ وہ پتھر کہتا ہے مجھے کچھ نہیں لگا، میں نبی کے قدموں سے لگ گیا۔ اس پتھر کو شان ملی تو کس وجہ سے؟ نبی کے قدموں کی نشان سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف تشریف لاتے، جماعت کراتے مسجد حرام میں، تو پتہ ہے امامت کا مصلی کہاں بچھاتے تھے؟ اس پتھر کے پاس۔ دنیا کی مسجدوں میں مسجد حرام سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد ہے، اور مسجد حرام کے اندر کون سی جگہ زیادہ فضیلت والی ہے؟ جو اس پتھر کے پاس والی جگہ، جہاں یہ پتھر پڑا ہوا ہے وہ جگہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ اب ذرا دیانتداری سے فیصلہ کریں، جس پتھر پہ نبی کے پیروں کا نشان لگا ہے اس کی زیارت کریں تو رب راضی ہوتا ہے، تو نبی کا چہرہ شوق سے دیکھیں تو رب کتنا راضی ہے۔ اگر نبی کے قدموں کا نشان دیکھنے سے رب کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں تو وہ صحابہ جنہوں نے شوق سے زیارت نبی کی، اس لیے ہم کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ نگاہوں کی جو تلاوت، رخ مصطفیٰ کی جو تلاوت صحابہ نے کی ہے، بعد میں آنے والا کوئی مسلمان وہ تلاوت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم اتنی شان والے نبی ہیں، کم و بیش 12,000 نبی آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ ویسے زیادہ والی روایت بھی ہے 20,000 40,000 والی، لیکن جو کم از کم ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کم و بیش 12,000 نبی حضرت ابراہیم کی اولاد کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یونس، حضرت الیاس، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ سب اولاد ہیں حضرت ابراہیم۔ کتنی شان والے ہیں حضرت ابراہیم، خلیل اللہ ہے،
جد الانبیاء ہیں، پیشوائے انسانیت ہے، 12,000 نبی اولاد میں آئے ہیں، بڑی شان والے ہیں، اللہ نے انہیں اپنا گہرا دوست قرار دیا ہے، لیکن قلب خلیل کی آرزو کیا ہے؟ یا اللہ اپنا شانوں والا رسول میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ حضور کی شانیں دیکھ سکیں؟ حضور کو تو ابراہیم مانگ رہے ہیں، نگاہ ابراہیم سے پوچھیں کہ حضور کون ہے، قلب خلیل سے پوچھیں کہ حضور کون ہے۔ سأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم، میرے آقا کریم نے فرمایا میں دعا ابراہیمی ہوں، مجھے مانگا حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے۔ جو دعا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129 کے اندر موجود ہے، جس میں حضرت ابراہیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا ہے۔ آگے فرمایا بشارت عیسیٰ، اور میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ ہر نبی نے کم از کم ایک محفل میلاد منائی ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے حضور کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ، پھر آ جائے تمہارے پاس شانوں والا رسول۔ یہ شانوں والا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ رسول کے اوپر دو پیش ہے، تنوین۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تنوین للعظمت، یہ تنوین عظمت کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب آ جائے تمہارے پاس، اللہ دو جہانوں کی عزتیں اور شانیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ذرا حضور کی شانوں کا ذکر فرما دے۔ اللہ نبیوں سے خطاب فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے جب آ جائے تمہارے پاس، اللہ کن سے خطاب فرما رہا ہے؟ نبی خود کتنی شان والے ہیں، جو شان والے ہیں انہیں فرما رہا ہے جب آ جائے تمہارے پاس شان۔ سب سے اولا و اعلیٰ نبی تو خود بڑی شانوں والے ہیں، لیکن رب نبیوں سے فرما رہا ہے میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، تمہیں شانیں دوں، پر جب یہ شانوں والا رسول آ جائے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی۔ ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے حضور کی شانیں بیان کی، ختم نبوت کا ذکر کیا، حضور کی رحمت، حضور کی پہچان، نشانیاں، کہ جب ان شانوں والا رسول آئے تو مان لینا، کلمہ پڑھ لینا۔ ہر نبی انتظار کرواتا رہا، پر جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے آپ نے فرمایا میں انتظار ختم کر رہا ہوں، اب اور انتظار نہیں، خوش ہو جاؤ میرے بعد وہی شانوں والا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے لفظ رسول کے حوالے سے عرض کرتا کہ اللہ کریم نے جب وعدہ لیا نا نبیوں سے تو فرمایا ثم جاءکم رسول، جب آئے تمہارے پاس شانوں والا رسول۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو انہوں نے بھی رسول کا لفظ بولا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اور حضرت عیسیٰ نے جب بشارت دی تو انہوں نے بھی رسول کا لفظ بولا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ ان تینوں آیتوں میں قرآن پاک نے لفظ رسول کا ہی بولا ہے۔ جب نبیوں کی محفل میں رسول کا لفظ بولا جائے اور رسول کا نام نہ لیا جائے تو اس سے مراد حضور ہی ہوتی ہے۔ حضور کے ساتھ رسالت ایسے تعلق رکھتی ہے کہ اگر نام لیے بغیر کہا جائے کہ رسول آیا تو اس سے مراد حضور ہے۔ حضور کی یہ شان رسالت ہے کہ اگر نام لیے بغیر کہہ دیا جائے رسول آیا تو اس سے مراد حضور ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، حضرت عیسیٰ نے بشارت دی، اب وہ وقت آ گیا جب ظہور ہوا اس رسول کا۔
میں نے جو حدیث رسول پاک تلاوت کی ہے اس میں میرے آقا کریم نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا ہے. بعض دوست تو سمجھ گئے میں نے کیا کہا ہے، بعض کے لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس حدیث میں حضور نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا ہے اور صحابہ محفل میں بیٹھے سن رہے ہیں، حضور میلاد بیان کر رہے ہیں. آپ اس محفل کو کیا کہیں گے؟ آج نصیرے میں ہی محفل میلاد نہیں ہو رہی، مدینہ منورہ میں بھی محفل میلاد ہوتی رہی ہے، جس میں خود میلاد والے آقا اپنا میلاد بیان کرتے رہے. اور یہ حدیث صحیح ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضور نے اپنا میلاد بیان فرمایا، فرمایا وَرُوِيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ اضاء لها منه قصور الشام. حین وضعتنی، جب میری ولادت ہوئی، جب ظہور قدسی ہوا، جب میلاد پاک ہوا. رؤیا امی التی، تو میری والدہ کو کیا نظارہ دکھایا گیا، کیا منظر نظر آیا. قد خرج لها نور، حضرت بی بی آمنہ کے لیے نور ظاہر ہوا. اضاء لها منه قصور الشام، اور نور کی چمک اتنی تھی، روشنی اتنی تھی، حضرت بی بی آمنہ نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا. روشنی یہاں بھی ہے، بلب یہاں بھی جل رہے ہیں، لیکن کیا ان بلبوں سے جو نور، جو روشنی نکل رہی ہے، یہ دیوار کو کراس کر سکتی ہے؟ آپ کمرے کے اندر 1000 واٹ کا بلب جلا دیں، دیوار سے دوسری طرف دیکھیں اندھیروں کو، یہ جو روشنی ہے یہ دیوار کو کراس نہیں کر سکتی. دیوار اس نور کو روک لیتی ہے، رکاوٹ، حجاب بن جاتی ہے. میرے آقا کریم فرما رہے ہیں میری ولادت کے وقت جب نور چمکا تو بی بی پاک نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلہ، آپ گھر کے اندر ہیں، چاروں طرف دیواریں ہیں، اوپر چھت ہے، اور گھر سے باہر بلند و بالا پہاڑ ہے. جبل ابو قبیس ایک بلند پہاڑ ہے جس کے دامن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مبارک ہے. جبل ابو قبیس ایک اونچا پہاڑ ہے جس کے دامن میں حضرت بی بی آمنہ مکان کے اندر ہیں، چاروں طرف دیواریں ہیں. پر جب نور مصطفیٰ چمکا، کوئی دیوار رکاوٹ بنی، کوئی پہاڑ رکاوٹ بنا. اب کوئی کہہ سکتا ہے نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. حدیث صحیح تو بتا رہی ہے حضرت بی بی آمنہ دیوار کی دوسری طرف دیکھ رہی ہے. حدیث صحیح سے یہ ثابت ہو رہا ہے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے دوسری طرف دیکھ رہی ہے، پہاڑوں سے دوسری طرف دیکھ رہی ہیں، اور اتنی دور دیکھ رہی ہیں کہ بیٹھی مکے میں ہے، نظر شام کے محلات آ رہا. حضرت سیدہ آمنہ کو رب نے اتنی نظر عطا کی ہے تو اپنے محبوب کو کیسی نظر عطا فرمائے. دوسرا نقطہ اسی حدیث پاک سے عرض کر رہا ہوں. ایک شخص کبھی لاہور نہیں گیا، بادشاہی مسجد میں، اچانک اس کے سامنے تصویر کریں اور آپ اس سے پوچھیں بتاؤ یہ مسجد کس شہر میں ہے. اس نے آج تک مسجد دیکھی ہے، پہلی دفعہ دیکھ ہے، وہ پہچان سکتا ہے. بی بی پاک کبھی ملک شام میں گئے، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آج تک ملک شام میں گئی تھی. نور مصطفیٰ چمکا ہے، محل نظر آئے ہیں، تو آپ نے پہچان کیسے لیا کہ یہ ملک شام کے؟ شناخت کیسے ہوئی، پہچان کیسے مل گئی؟ دینی علوم کی اشاعت میں بہت بڑا نام ہے سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. درس نظامی میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. سید شریف جرجانی فرماتے ہیں جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے
بصارت بھی مل جاتی ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے۔ نور مصطفیٰ کی برکت سے صرف محل نظر ہی نہیں آئے، دل کو علم بھی ہو گیا ہے یہ محل کس شہر کے ہے۔ جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے بصارت بھی مل جاتی ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے۔ بدر کے میدان میں میرے آقا کریم نے زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائیں، شاہت الوجوہ کہتے ہوئے کافروں کی طرف پھینکی۔ کنکریاں کس کی طرف پھینکی؟ کافروں کی۔ وہ لگی بھی کافروں کو جا کے۔ میدان میں صحابہ اور کافر آپس میں جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ حضور نے کافروں کی نیت سے کنکریاں پھینکی ہیں، لگی بھی کافروں کو ہے، بھاگے بھی کافر ہیں میدان سے۔ کنکریوں نے پہچان اس طرح لیا ہے یہ حضور کا غلام ہے، یہ حضور کا دشمن۔ اے کنکریوں تمہیں پہچان کیسے ہوئی؟ حالانکہ کفر اور ایمان دل میں چھپی ہوئی چیز ہے۔ این ممکن ہے ہم کسی کو مسلمان سمجھیں وہ اندر سے کافر ہو، یا ہم کسی کو کافر سمجھ لیں اور وہ اندر سے مسلمان ہو۔ کسی کو پہچاننے میں ہم غلطی کر سکتے ہیں۔ بدر کے میدان میں ان کنکریوں نے غلطی نہیں کی، انہوں نے پہچان لیا ہے۔ کیسے پہچانا ہے؟ اے کنکریوں دل کے اندر چھپا ہوا ایمان اور کفر تم نے کیسے پہچانا ہے؟ کنکریاں کہتی ہیں یہ دیکھو ہم ہاتھ کس کا چوم کے آ رہے ہیں۔ پتھروں کو شعور دیتی جو بھی مانگو حضور دے۔ تشریح میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ سڑک سے آپ مٹی اٹھا کے نا سڑک سے گھر رکھ لیں اندر، سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو خون گرے، گھر پڑی ہوئی مٹی سرخ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ میرے آقا کریم نے تھوڑی سی مٹی حضرت ام سلمہ کو دی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے سمجھنا کربلا میں حسین شہید۔ واقعہ کہاں ہو رہا ہے؟ مٹی کہاں سرخ ہو رہی ہے؟ اس مٹی سے پوچھے تمہیں کیسے علم ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے ہاتھ کس نے لگایا۔ پتھروں کو شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم اونٹنی پہ سوار ہے، اہل مدینہ بڑھ کے اونٹنی کی مہار پکڑ، یا رسول اللہ میرے گھر ٹھہرے، یا رسول اللہ میرے گھر ٹھہرے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سواری کی مہار چھوڑ دو، جہاں میں نے جانا ہے اونٹنی خود چلی جائے۔ عاشق درختوں کے پتے دروازے پہ لٹکاتے ہیں، شاید اونٹنی پتے کھانے کے بہانے رک جائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جہاں میں نے جانا ہے اونٹنی خود پہنچ جائے گی۔ بات سے بات نکلتی ہے اور بہت سارے مضامین ہیں، اگر صرف اسے ایک مضمون کی تشریح کروں تو سارا وقت جلسے کا گزر جائے گا۔ جب مکے پر موجودہ سعودیہ حکومت جو ہے، سعود کے اولاد ان کی حکومت آئی تو اونٹنی پہ بیٹھ کے انہوں نے کعبے کا طواف کرنا چاہا۔ علماء اہل سنت نے روکا کہ اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا طواف نہ کرو۔ انہوں نے کہا سنت ہے، حضور نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ نے اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف کیا تھا۔ پتہ ہے علماء اہل سنت نے جواب کیا دیا تھا، پہلے اس اونٹنی جیسی اونٹنی تو لے آؤ۔ جب تک حضور اونٹنی پہ تشریف فرما ہوتے تھے طواف کے دوران کبھی اس اونٹنی نے بولو فراز نہیں کیا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے حضور سواری پہ سوار ہے، سواری اچھلی، فرمایا صحابہ جانتے ہو میری سواری کیوں بد کی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، فرمایا میری سواری نے ان دو قبروں کے اندر عذاب دیکھا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے اس سواری کو قبروں کے اندر جو عذاب ہو رہا تھا وہ کیسے نظر آیا ہے؟ نہ اس نے چلے کیے، نہ ریاضت کی، نہ روزے رکھے، اس سواری کو کشف قبور کیسے ہو گیا ہے؟ اس کی پشت پہ اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ صرف نسبت نبوت کی وجہ سے جانور کو بھی نظر مل گئی۔
جرجانی فرماتے ہیں جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے بصارت بھی مل جاتی ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ اس لیے نہیں پڑھنا کہ محفل میں بیٹھے ہیں تو کوئی ذوق رونق بن جائے، استغاثہ کی نیت سے پڑھنا ہے۔ میں نے شروع میں کہا اللہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کی محبتوں کو، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے محبوب بھی آپ کی محبتوں کو دیکھ رہے ہیں، تو استغاثے کی نیت سے پڑھ لے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضرت بی بی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی مکے میں ہیں، دیکھ شام کے محلات ہیں۔ شناخت کیسے ہو گئی کہ یہ ملک شام کے محلات ہیں؟ نور مصطفیٰ کی برکت سے صرف محل نظر ہی نہیں آئے بلکہ دل کو علم بھی مل گیا۔ تیسرا نقطہ اسی حدیث پاک سے جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی، میرے آقا کریم فرماتے ہیں قد خرج لہا نور اضاء لہا منہ قصور الشام، جب میری ولادت ہوئی نور چمکا، اور حضرت بی بی آمنہ نے مکے پہ بیٹھ کے شام کے محلات میں چلے۔ میں اور آپ جب پیدا ہوئے ہمارے کانوں میں اذان دی گئی تھی، یاد ہے کس نے دی تھی؟ پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ یہ تو بتائے کہ جب میں پیدا ہوا تھا فلاں نے اٹھایا تھا، فلاں کو پکڑایا تھا، فلاں نے فلاں کو دیا تھا، فلاں نے کانوں میں اذان کی۔ یہ ویسے پکی بات ہے، اذان ہم سب کے کانوں میں دی گئی ہے۔ یاد ہے کس نے دی تھی؟ بتا سکتے ہیں کس نے دی تھی؟ ایک جگہ میں نے پوچھا تو دوست کہنے لگے بھی یاد تو تب ہو اگر ہمیں پتہ ہو، شعور ہو کہ کوئی اذان دے رہا ہے۔ ایک دن کے بچے کو تو شعور ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی اذان میرے کانوں میں اذان کہہ رہا ہے۔ اس لیے جب ہمیں پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں، یاد ہونا تو اس وقت ہے نا جب ہمیں پہلے پتہ ہو تو پھر ہم بھول گئے یا یاد رکھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس نے اذان دی۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جو ولادت کے دن کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا۔ اس حدیث پاک میں ولادت سے پہلے کے واقعات حضور نے بیان کیے ہیں۔ میں دعائے ابراہیمی ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں، یہ تو حضور کی ولادت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم نے حضور کو مانگا، یہ میلاد سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی، یہ بھی 600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، اللہ نے ہر شے کا علم حضور کو عطا فرما دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جو ہے نا نبی، وہ ماں کی گود میں بھی شعور رکھتے ہیں۔ مفتی عبدالحی لکھنوی دیوبندی وقت کسی کا فتاوی لکھنوی میں مفتی عبدالحی لکھنوی دیوبندی نے لکھا ہے کہ حضور اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، لوح پر قلم چلتی تھی، اس کی آواز بدن ماں نے سنی۔ نبی کی شانوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ فرعون نے حکم دے رکھا تھا بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذبح کر دیتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے تو زندہ رکھا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈالا ہے، دریاب میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ بی بی آسیہ نے کہا ہم انہیں اپنا بچہ بنا لیں گے، میں ان کی پرورش کروں گی۔
فرعون نے کہا دائیاں آئیں دودھ پلائیں، کسی کافرہ دائی کا دودھ حضرت موسیٰ نے نہیں پیا۔ اب قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، حرمنا علیہ المناطق، فرمایا ہم نے ان دائیوں کا دودھ حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کس پر؟ حضرت موسیٰ تو ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، بچوں پر بھی شریعت فرض ہوتی ہے۔ جی شریعت تو فرض ہوتی ہے بالغ پہ، اور قرآن کہتا ہے حرمنا علیہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے حرام کر دیا۔ یہ حلال حرام بچوں پہ بھی ہوتا ہے، دودھ پیتے بچے پر تو شریعت فرض ہی نہیں ہے، اسے تو نہیں کہا جا سکتا یہ چیز حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ بچہ بالغ ہو تو اس پہ شریعت فرض ہوتی ہے، اور بالغ ہوں تو شعور رکھتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حرام سے بچنا ہے حلال کو اختیار کرنا ہے۔ پر نبی ماں کی گود میں ہو پہچانتا ہے حلال کیا ہے حرام۔ کسی کافرہ دائی کا دودھ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ ایک تو اس سے شعور کا پتہ چلا، حرمنا کے لفظ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ پر حرام کیا، حرمنا علیہ، ہم نے ان پر حرام کیا۔ نبی کا شعور کتنا اعلیٰ ہے، حلال و حرام کی تمیز ہے۔ دوسرا نقطہ، کیوں نہیں دودھ پینے دیا ان کافرہ دائیوں کو؟ جس وجود پہ اللہ نے وحی نازل کرنی ہے، اللہ اسے کسی کافرہ کے دودھ سے پرواہ